बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि जो मैं दावा कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोग मेरे ये दावे के ऊपर इख्तलाफ करेंगे, लेकिन जब वो वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि उनको मेरी बात समझ आ जाए। कि आप लोगों को मालूम है कि कुछ दिनों से 4-5 दिनों से पार्लियामेंट में एक ड्रामे की शूटिंग हो रही थी और उस शूटिंग को पाकिस्तानी मीडिया 2-3 दिन से दिखा रहा है, आवाम को दिखा रहा है कि पार्लियामेंट में क्या हुआ। गाली गलौज की गई, सरेआम एक दूसरे को माँ बहन की गाली निकाली गई। मुक़द्दस ऐवान में जो पार्लियामेंटेरियन है, मुक़द्दस ऐवान के जो मेंबर हैं, उनके बकौल वो एक मुक़द्दस मकाम है। हाँ, मस्जिद में अगर शूटिंग हो रही है, मस्जिद में डांस हो रहा है तो उसके लिए वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। कोई भी सियासी आदमी है वो ये नहीं कहता है कि यार ये मुक़द्दस मकाम है, ये इसकी यानी कि तक़द्दस का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट के ऊपर जब कोई बात आती है तो सब लोग टीवी में आके बैठ के ये कहना शुरू कर देते हैं कि यार ये मुक़द्दस मकाम है, इसकी तक़द्दस का ख्याल रखना चाहिए, इसकी इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन वही पार्लियामेंटेरियन उन्होंने नब के उनकी दर्चियाँ उड़ा दी कि माँ बहन की गाली निकाली गई, बजट की जो कापियाँ एक दूसरे के मुँह पर मारी गई। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक ड्रामा सा था, तो मैंने उसको इसलिए ड्रामे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, शूटिंग का लफ्ज़ इसलिए मैंने इस्तेमाल किया कि अगर जो नाज़रीन मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर किसी का इत्तफाक बना हो तो उन्होंने कब किसी ड्रामे या फ़िल्म की शूटिंग देखी हो। मेरे कई बार मौका मिला है ड्रामों की और फ़िल्म की, दूसरे मुल्क के यानी कि हॉलीवुड बॉलीवुड के भी मुझे कई चांस मिला है उनकी शूटिंग देखने के लिए। किसी भी मुल्क के किसी भी ड्रामे की या फ़िल्म की शूटिंग होती है तो उनका तरीक़ाकार जो होता है वो एक ही होता है। जो उस ड्रामे के किरदार होते हैं, एक्टर होते हैं, वो इकट्ठे आते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, यानी कि काफ़ी पीते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं। फिर अचानक उनको हुक्म मिलता है डायरेक्टर हदायतकार की तरफ से कि आप उठें और आपको जो स्क्रिप्ट लिख के दिया गया है आप उसके ऊपर अदाकारी करें। तो वो उठ जाते हैं और वो जब कैमरा ऑन होता है तो उसमें वो उनको जो जो किरदार होता है वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। गोली का होता है तो गोली मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं एक दूसरे को, कि जो कुछ भी बोलते हैं। फिर वो एक फ़िल्म बनती है, एक ड्रामा बनता है, वो हमको दिखाया जाता है और हम उसको रियल समझ के हम बड़े सीरियस उसको समझते हैं और अपना कीमती वक्त ज़ाया करके हम उसको देखते हैं। और आप लोगों को मालूम है कि मेरे पास तुम हो ड्रामे की जो शूटिंग थी उसका जो एंड एपिसोड चल रहा था तो उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए थे। बहुत सारी औरतें, नौजवान रोना शुरू हो गए थे। ये पाकिस्तानी कौम का हाल है। सेम सिचुएशन पाकिस्तान के पार्लियामेंट में होती है। वही जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो पार्लियामेंट सेशन से आने से पहले जो स्पीकर का चैम्बर है उसमें वो बैठते हैं, उनको बताया जाता है कि भाई फ़लाँ मेंबर में 5 मिनट बात करनी है, उसके बाद फ़लाँ मेंबर में बात करनी है, उसके बाद फ़लाँ पार्लियामेंटेरियन ने बात करनी है, उनको समझाया जाता है। लेकिन जो ही वो पार्लियामेंट में आते हैं तो फिर कैमरा ऑन होता है, फिर वो शुरू हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की माँ बहन एक कर देते हैं। उनकी तकरीर से ऐसे लगता है कि ये एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। पाकिस्तानी अवाम की खातिर ये एक दूसरे को ज़िंदा खा जाएंगे। ऐसा लगता है कि ये पार्लियामेंट सेशन ख़त्म होगा तो वो एक दूसरे को पार्लियामेंट के गेट के ऊपर खड़े होकर हो सकता है एक दूसरे को फैर मार दें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो ही वो पार्लियामेंट से बाहर जाते हैं वही सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, वही उसी कैफेटेरिया में बैठ के चाय पीते हैं, उसी कंटीन में बैठ के वो खाना खाते हैं, एक दूसरे की गाड़ी में जाते हैं, क्लबों में ये इकट्ठे जाते हैं, बिजनेस इनका इकट्ठा है, रिश्तेदारियाँ इनकी इकट्ठियाँ हैं। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो आते हैं आवाम को दिखाने के लिए कि हम आप लोगों की खातिर कितने सीरियस हैं एक दूसरे के साथ, किस हद तक हम चले जाते हैं आम लोगों के साथ। लेकिन यकीन माने कि उनका आवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है। वो सिर्फ ड्रामे में, फिल्म में जैसे डायरेक्टर जो होता है उसके जो एक्टर होते हैं, वो एक्टर जितना अच्छा काम करता है, जितनी अच्छी अदाकारी करता है, उसकी नज़र डायरेक्टर की नज़र में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट होती है, उस अदाकार के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है और वो बहुत खुश होता है कि यार मैंने जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है वो मेरी तवक्कुआत से पूरा उतरा है, उसने बहुत अच्छी अदाकारी की है और ये जो मेरी फ़िल्म है ये बहुत कामयाब हो जाएगी, हिट हो जाएगी। और हम आवाम जो होते हैं उसकी अदाकारी को देख के हम उसको पसंद करते हैं। जितने लोग उसको ज़्यादा देखते हैं उसकी इज़्ज़त बढ़ती है, उसका वक़ार बढ़ता है। इसी तरह पार्लियामेंट में जो भी लीडर का जितना पसंदीदा उसका वज़ीर होता है या कोई भी रुकन होता है, वो जितना उस अपने लीडर के लिए ऊंची आवाज़ में बात करता है, जितनी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करता है, जितना भी वो करता है, वो उस लीडर की नज़र में वो बहुत अच्छा
اس کا ساتھی ہوتا ہے، بہت اچھا وزیر ہوتا ہے، بہت اچھا اس کا پارلیمنٹیرین ہوتا ہے. تو یہ پورا ڈرامہ پاکستان میں ہم لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، اور ہم اسی پارلیمنٹیرین کی وجہ سے جب یہ ہم سے ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں تو ہم ان کو اتنا سیریس لیتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے ہم اپنی رشتہ داریاں خراب کرتے ہیں، ہم اپنے تعلقات خراب کرتے ہیں، ہم اپنے محلے میں دشمنیاں یعنی کہ انہی لوگوں سے کرتے ہیں. لیکن یہ پورا ڈرامہ بنا کے ہم کو دکھایا جاتا ہے اور ہم اس کو سیریس لیتے ہیں کہ یار یہ ہمارے لیے کتنے مخلص ہیں. اس کی اگزامپل میں آپ لوگوں کو ایک دیتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کے معاون خصوصی جو طاہر اشرفی صاحب، اس کی میں آپ لوگوں کو ویڈیو کلپ ثبوت کے طور پر دکھاؤں گا کہ وہ کیا کہتا ہے کہ بھئی جب وہ حکومت کی طرف سے حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جب وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ان کی جو ٹون ہوتی ہے، ان کے جو دعوے ہوتے ہیں، ان کی جو اداکاری ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، لیکن وہ جب پرسنل محفل میں، جب پرسنل کسی پریس کانفرنس میں بیٹھتے ہیں تو وہ الگ ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو میں ایک چھوٹی سی وہ ویڈیو کلپ سناتا ہوں طاہر اشرفی صاحب کا، وہ ویڈیو کلپ سنیں پھر آگے جا کر. ہم مسجد مدرسے کے چوکیدار ہیں، عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے چوکیدار ہیں. ہم کل بھی مسجد اور مدرسے کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی مسجد اور مدرسے کے ساتھ کھڑے ہیں. جی ہاں ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے طاہر اشرفی کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ختم نبوت کا کے خلاف کوئی بھی آواز نہیں اٹھا سکتا ہے. ہم اس کا دفاع کرنے والے ہیں، ہم اس کا دفاع کریں گے، ناموس کا دفاع کریں گے. ہمارا آپ کو فکر نہیں کرنے کی ضرورت. وہ کیا بول رہا ہے؟ اور جو سپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو یہ تو اتنے عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا دفاع کرنے والے ہیں. لیکن 3-4 دن پہلے جب اس نے پریس کانفرنس کی، علماء کرام کے سامنے بیٹھ کے اس نے پریس کانفرنس کی، تو اس ٹائم اس نے کیا بولا تھا وہ ویڈیو کلپ بھی سنا. آپ نے دیکھا نہیں یہ پچھلے دور حکومت میں ہم سارے مصلحتوں کا شکار ہو گئے جب قانون سازی ہوئی قادیانیوں کے حق میں. چپ تھے، وہ ایک 100 اختلاف صحیح، لیکن ویل چیئر پہ بیٹھا شخص آیا اور اس نے سب کچھ ہلا دیا. 8 نوجوانوں نے یہاں اسی روڈ کے اوپر اپنے ماتھوں پہ گولیاں کھا کے یہ بتا دیا کہ پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ہم اس کے چوکیدار ہیں، ہم اس کے وفادار ہیں. جی ہاں ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے وہ کیا کہہ رہا تھا کہ جب پچھلے دور میں نواز شریف کے دور میں ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا تو اس ٹائم ہم مصلحت کا شکار ہو گئے، ہم سب خاموش تھے. بھائی آپ کیوں خاموش تھے؟ جب ختم نبوت کے قانون کے اوپر چینجنگ ہو رہی تھی تو آپ کیوں خاموش تھے؟ کیوں کہ آپ کی نظر ایک یعنی کہ گورنمنٹ کے پروٹوکول کی طرف تھی. آپ کا جھکاؤ چاہے نواز شریف کی طرف تھا چاہے وزیر اعظم کی طرف سے تھا، لیکن آپ کو فکر تھی کہ مجھے کوئی اچھا عہدہ مل جائے، مجھے کوئی اچھی گاڑی مل جائے، مجھے کوئی اچھا پروٹوکول مل جائے. دین کی کوئی فکر نہیں ہے، اسلام کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے اس کے لیے آواز نہیں اٹھانا چاہیے. اور پہلے جو ویڈیو میں آپ لوگوں نے سنائی تھی وہ کیا دعوے کر رہا ہے کہ ہم ہیں ختم نبوت کے پیرا دار، اور خود تسلیم کر رہا ہے کہ ہم مصلحت کا شکار ہو گئے تھے. تو دوستو ان کی نظر میں صرف پروٹوکول ہے، ان کی نظر میں وزارت ہے، ان کی نظر میں بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، لاکھوں کروڑوں مراعات ہیں. ان کی ایک جو پارلیمنٹ کا سیشن ہوتا ہے اس کے اوپر کروڑوں روپے غریب عوام کے ٹیکس کا پیسہ لگتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ صرف عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. میں ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہمارے ساتھ سیریس نہیں ہیں، چاہے یہ مقدس عوام کے ممبر ہیں چاہے مقدس عوام کا لیڈر ہے، یہ سب ہمارے لیے سیریس نہیں ہے. اس کے اوپر جب یہ دھینگا بشتی تھا پارلیمنٹ میں، تو جب یہ شام کو ٹاک شو شروع ہوا تو علی محمد صاحب کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمارے لیڈر کے خلاف جو آواز اٹھائے گا تو وہ ہم سے برداشت نہیں ہوئے گا. اور بدبخت انسانوں، جب پارلیمنٹ میں ناموس رسالت کے لیے قرارداد جمع ہوئی، جب فرانس نے آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سر عام گستاخی کی، تو اس ٹائم آپ کے جذبے کہاں تھے؟ اس ٹائم آپ کو شرم نہیں آ رہی تھی کہ آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے حکومت کو للکارتے کہ بھائی آپ نے ہمارے عمران خان صاحب تو کہتا ہے سب سے بڑا نبی جو لیڈر ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس ٹائم تو آپ لوگ نہیں، اس ٹائم بھی آپ مصلحت کا شکار، جیسے کہ طاہر اشرفی نے خود تسلیم کیا ہے کہ ہم مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں. اصل میں یہ مصلحت نہیں ہے، اصل میں یہ پیسے کی لالچ ہے، یہ ڈالر اور ریالوں کی لالچ ہے، جس کی وجہ سے یہ سب چیز کو پیچھے رکھ کے ان کا لیڈر جو کہتا ہے اس کے آگے یہ سب کچھ یعنی کہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور کوئی تو بیٹھ کے کیا بولتا ہے کہ جب اپوزیشن ہم کے خلاف اگر ایک بات کرے گی تو ہم 2 کریں گے، وہ 1 تھپڑ ماریں گے تو ہم 2 ماریں گے.
تو ان کو پارلیمنٹ کے کبھی معلوم نہیں ہے کہ اپوزیشن تو ہوتی ہی ہے ایسے شور شرابہ کرنے کے لیے. حکومت کا جو کام ہوتا ہے اس کو سلجھانا کام ہوتا ہے. ان کو پارلیمنٹ کا جو سیشن ہے اس کو پارلیمنٹ کو چلانے کی کوشش کرتی ہے. اگر ایسے دھینگا مشتی ہو جائے گا تو پھر پارلیمنٹ کیسے چلے گی؟ میں تو کم از کم اس پارلیمنٹ کو مقدس نہیں سمجھتا ہوں. کوئی میرے سے اتفاق کرے یا نہ کرے، میں اس کو مقدس نہیں سمجھتا ہوں. کبھی بھی پارلیمنٹ میں غریب عوام کے لیے یہ لوگ ایک متفق نہیں ہوئے. ہاں اسلام کے لیے ہوتے ہیں. جب اسلام کے خلاف کوئی بات ہو، جب اسلام کے خلاف کوئی قانون ہو، جب ان کے جو باپ دادا یہود و نصارہ کی طرف سے جب کوئی بل آ جائے، FATF کا بل ہو یا کوئی اور بھی بل آ جائے، تو پھر ان کا اتفاق ہو جاتا ہے. پھر اس کے اوپر بحث نہیں ہوتی، پھر اس کے اوپر بحث مباحثہ جو اس کے اوپر جرح نہیں ہوتی. پھر یہ متفق ہو کے عزت سے آرام سے اس بل کو پاس کر لیتے ہیں. لیکن عوام کو دکھانے کے لیے، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ ایک دوسرے کی ماں بہن بھی یہ کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں کتنے جذباتی ہو گئے. لیکن کیا ہوگا جب وہ ٹاک شو میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرا بڑا بھائی ہے، یار میرا اس سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں، میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں. کیا مقصد ہے؟ بالکل ان کا ذاتی اختلاف نہیں ہے. بالکل وہ میں جو پہلے کہہ رہا ہوں کہ ان کی رشتہ داریاں اکٹھی ہیں، ان کے بزنس اکٹھے ہیں، ان کے اٹھنا بیٹھنا اکٹھا ہے، اکٹھے کلبوں میں جاتے ہیں، اکٹھے عیاشیاں کرتے ہیں. لیکن یہ کیمرے کے سامنے آ کے، پارلیمنٹ میں آ کے یہ آپ کو اور ہم کو بیوقوف بناتے ہیں. اس دھینگا مشتی سے اگر ہمارے پارلیمنٹیرین کچھ سیکھیں یا نہ سیکھیں، کم از کم عوام کو سیکھنا چاہیے کہ جن کے لیے آپ رشتہ داریاں خراب کر کے، جن کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ووٹ کا خیال رکھیں گے، ہماری عزت کا خیال رکھیں گے، ہماری ضروریات پوری کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے، کسی صورت میں بھی نہیں کریں گے. سب سے پہلے ان کی جو نظر ہوتی ہے اپنی کرسی کے اوپر ہوتی ہے، اپنے پروٹوکول کے اوپر ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ یہ اچھا کام وہ وزیر یا وہ پارلیمنٹرین کرتے ہیں کہ جو اس کا لیڈر اس کو سمجھے کہ یہ ہمارے لیے، میرے لیے کم از کم اچھا کام کر رہا ہے. عوام کے لیے وہ گالی نکال رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو دوستو اس دھینگا مشتی سے ہم کو سیکھنا چاہیے، ان لوگوں سے کنارہ کرنا چاہیے. اور جو جینین لوگ ہیں، جو صحیح لوگ ہیں، جو اسلام کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، جو اسلامی نفاذ لانا چاہتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. جو ان کی طرح کم از کم پارلیمنٹ میں ڈرامہ نہیں کریں گے، جو بھی بات کریں گے حق سچ کی کریں گے اور قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کے کریں گے. جب قرآن اور سنت کو سامنے رکھیں گے تو پھر کسی کی جرأت ہی نہیں ہوگی اس کے اوپر آواز اٹھانے کی. تو رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حق سچ بولنے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.